السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت نبوی اور جدید سائنس کی سیریز میں آج کا عنوان ہے وضو۔ مسواک کے بعد اب وضو کے فوائد پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر طرح سے صاف ستھرا ہو کر جائیں تاکہ گھر والوں کو کوفت نہ ہو۔ ویسے مسلمان تو ہمیشہ ہی نجاست سے پاک ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے تو کچھ پاکی اور مطلوب ہوتی ہے، جسے وضو کہتے ہیں۔ آئیے وضو کے فائدے کے بارے میں جانیں۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد کلی کرنی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ صاف نہ ہوں تو جراثیم ہمارے منہ کے اندر چلے جائیں گے۔ انسان بہت مصروف ہو گیا ہے، ہر طرح کے کام کرتا ہے، ہاتھوں میں کیمیکلز لگتے رہتے ہیں۔ اگر کاروباری آدمی ہے تو اس کے ہاتھ ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں اٹکے ہوتے ہیں۔ اگر ہاتھوں کو نماز کے بہانے وضو کے دوران نہ دھویا جائے تو بہت سے امراض پھیلنے کا خطرہ رہتا ہے۔ ہم ہوا میں موجود بے شمار مہلک امراض کے جراثیموں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ جراثیم ہمارے منہ میں ہوا کے راستے جاتے رہتے ہیں اور لعاب کی وجہ سے چپک جاتے ہیں۔ اگر ان کو صاف نہ کیا جائے تو وہ بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ وضو میں کلی کرنا ضروری ہے۔ کلی کرنے سے جو جراثیم منہ میں چپکے ہوئے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ بنا کلی کے وضو نہیں ہوتا۔ وضو کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ ناک سانس لینے کا واحد راستہ ہے۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کے اندر بے شمار امراض پھلتے پھولتے رہتے ہیں اور ناک کے راستے انسانی جسم میں بآسانی گزر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرد و غبار جو ہر وقت ہماری ناک میں سانس کے ذریعے اندر جاتی ہے، جس سے خطرناک امراض پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ناک کے اندر بال ہوتے ہیں جو جراثیم یا گرد و غبار کو ہمارے ناک کے اندر جانے سے روکتے ہیں۔ اسی لیے ناک کے بال کو اکھاڑنا نہیں بلکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو کاٹنا چاہیے۔ اسی لیے وضو میں ناک میں پانی ڈال کر اسے خوب اچھے طرح سے صاف کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ وہ جراثیم اندر نہ جانے پائیں۔ وضو میں کلی کے بعد چہرے کا دھونا ہوتا ہے۔ آج کے ایٹمی دور میں ہر طرح آلودگی ہی آلودگی ہے۔ ماہرین بار بار انتباہ کر رہے ہیں کہ اگر آلودگی کو کم نہیں کیا گیا تو آگے چل کر برے اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی لیے درخت لگانے کو کہا جاتا ہے تاکہ آلودگی کو کم کیا جا سکے۔ کیمیکلز اور گرد و غبار، دھول مٹی چہرے پر جمتے رہتے ہیں۔ اگر ہم بار بار اسے دھوئیں گے تو گرد و غبار جمنے نہیں پاتے، جس سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے یا نکلنے کی شرح کم ہوتی ہے۔ وضو میں اعضاء کو 3 بار دھونے کی حکمت یہ ہے کہ پانی ڈال کر میل کو نرم کیا جائے، دوسرے پانی سے میل اتر جائے گی اور تیسرے میں دھل کر صاف و شفاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہنیوں کو دھونا ہوتا ہے۔ کہنیوں پر 3 قسم کی بڑی رگیں ہوتی ہیں جن کا تعلق بالواسطہ دل و دماغ اور جگر سے ہے۔ جب ہم کہنوں تک ہاتھ دھوئیں گے تو مذکورہ بالا تینوں اعضاء کو تقویت پہنچے گی اور وہ امراض سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد مسح کرنا ہوتا ہے۔ مسح پر ایک فرانسیسی ڈاکٹر کہتا ہے کہ میری ریسرچ ہے کہ گردن کا مسح کرنے سے آدمی کے پاگل ہونے کی شرح کم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کے دماغ سے سگنل پورے جسم میں جاتے ہیں اور ہمارے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ فلوئڈ کے اندر فلوٹ کر رہا ہے، اس لیے ہم بھاگتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس دماغ سے چند باریک رگیں کنڈکٹر بن کر آ رہی ہیں اور رگیں ہماری گردن کے پشت سے پورے جسم کو جاتی ہیں۔ ان رگوں کے اندر کئی دفعہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کے جسم پر اس کا منفی اثر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا اس جگہ یعنی مسح والی جگہ کو دن میں 2-4 بار ضرور تر رکھا جائے۔ مزید یہ کہ مسح سے لو لگنا اور گردن توڑ بخار کا خاتمہ ہوتا ہے۔
مسح کے بعد پاؤں دھونے کے فوائد سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شوگر کے مریض کو پاؤں کی انفیکشن دیکھا جائے تو یہ ہے کہ شوگر کے مریض کو پاؤں کی انفیکشن زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ دھول مٹی اور جراثیم ہمارے پاؤں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو انفیکشن شروع ہوتا ہے وہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر دن میں 5 بار اور ہر وضو میں 3 بار اچھے سے دھوئیں گے تو وہ جراثیم نکل جائیں گے۔ پاؤں کو دھونے کی وجہ سے بے شمار امراض کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، جیسے ڈپریشن، بے چینی، بے سکونی، دماغی خشکی اور نیند کی کمی جیسے امراض ختم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وضو کے بہت سے فائدے ہیں جس کا فوری طور پر اثر بھی دیکھا جاتا ہے، جیسے شرعی حکم ہے کہ اگر غصہ آئے تو وضو کرو، اس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ طبی حکم ہے کہ جب بلڈ پریشر زیادہ ہو تو وضو کرو، اس سے بلڈ پریشر کم ہو جائے گا۔ اب ان دونوں احکامات کو ملائیں تو تحقیق کی نئی راہ کھلتی ہے۔ غصے میں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور دل کے مریض کا جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو ان دونوں کا امراض کا علاج وضو ہے۔ وضو کے تعلق سے ایک نقطے کو اور دیکھتے ہیں کہ وضو کے طریقے کو کس ترتیب سے اللہ نے جمع کیا ہے کہ پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرہ دھونا اور دیگر اعضاء دھونا ہے۔ یہ ایک ایسا امتزاج اور ترتیب ہے کہ اس سے فالج اور لقوہ سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلے چہرہ دھونا اور مسح کرنا ہوتا تو جسم بے شمار امراض میں مبتلا ہو سکتا تھا، لیکن ہاتھوں پر پانی پہلے ڈالا گیا جس سے جسم کا اعصابی نظام تیار ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغی رگوں کی طرف بڑھا گیا۔ ویسے وضو پر ریسرچ کرنے والے بہت سے ریسرچ کرتے ہیں۔ مایوسی اور ڈپریشن کا علاج دواؤں کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے کے موضوع پر مغربی جرمنی میں ایک سیمینار ہوا۔ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے ڈپریشن کے چند مریضوں کو روزانہ 5 مرتبہ منہ دھلائے اور کچھ ماہ کے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی۔ اپنے مقالہ کے آخر میں اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ مرض مسلمانوں میں کم اس لیے ہے کہ وہ دن میں کئی مرتبہ منہ اور ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، یعنی وضو کرتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کا سب سے پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کا یقین ہوتا ہے، اور ہم مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔